الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ و دیگر مقتدر علماء مشائخ ارباب المدانش میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ محفل پاک الحاج عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی جامع مسجد حاضہ ہیں اور خلیل الرحمان صاحب مرحوم و مغفور، ان کے اشارے ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے اور ہم سب کے میزبان ہیں حضرت علامہ قاری حفیظ الرحمان صدیقی صاحب زیدہ شرف عزت امام جناب جان محمد صاحب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے طفیل ہر دو شخصیات اور ان کے خاندان کے دیگر جتنے افراد بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حاضرین مجلس کے جو عزیز و اقارب دوست احباب اساتذہ مشائخ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر انسان کو اس زمین پر بھیجا ہے، اور آپ اللہ یہ جانتے ہیں کہ انسان جنت میں تھا، وہاں سے نکلا اور پھر خلیفہ بن کر زمین پہ آ گیا، اور یہ بات بھی ہر صاحب ایمان شخص جانتا ہے کہ جس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، چاہے وہ نیک ہے یا بد، اس کی بات نہیں کر رہا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، مرنے کے بعد وہ اپنے اعمال کی سزا و جزا پانے کے بعد بالآخر پھر جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت سے آیا پھر جنت میں جا رہا، اس سارے عمل کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی، نہ روزے کی، نہ حج کی۔ اس کی تسبیح بیان کرنے والی بڑی بڑی پاک ہستیاں، ملائکہ جو گناہوں
مقصد ہے. تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے موت کو اور حیات کو. کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور بھی آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. زندگی پہلے ہے یا موت پہلے ہے؟ پہلے تو زندگی ہے. انسان عدم سے وجود میں آتا ہے. کوئی ماں کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی اس دنیا میں آیا، چند لمحے زندہ رہا پھر چلا گیا. کسی نے 100 سال 100 سال یہاں زندگی گزاری. پہلے زندگی ہے اور پھر موت ہے. لیکن قرآن میں رب کہہ رہا ہے خلق الموت والحیات، کہ پیدا کیا موت کو اور حیات کو. مفسرین کرام نے لکھا کہ رب بندے کو تنبیہ کر رہا ہے، سبحان اللہ، اسے یہ بتا رہا ہے اے میرے بندے، یہ نہ ہو غربت ہو تو تو مسجدوں کو آباد رکھے، مسجد میں جھاڑو بھی دے، اذان بھی دے، نمازیں بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، درود شریف بھی پڑھے، بڑی عاجزی اور انکساری ہو. اور جب میں مال دے دوں میری راہ سے روگردانی اختیار کر لے، مسجد کو چھوڑ دے، نماز کو چھوڑ دے، میری یاد سے غافل ہو جائے اور مجھ سے ڈرنا چھوڑ دے. یہ نہ ہو کہ مال دوں تو پھر تیرے بیٹے کی شادی جو ہے وہ شراب کی محفل سجائے بغیر نہ ہو سکے. میں بڑا عہدہ دے دوں تو لوگوں کے حقوق غصب نہ کر لینا، اگر اقتدار دے دوں تو لوگوں سے زیادتی نہ کر بیٹھنا. اس لیے کہ یہ بات یاد رکھ لو، جیسے رب نے زندگی کو پیدا کیا ہے اسی نے موت کو بھی پیدا کیا ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک. والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اعمال جو ہے وہ اپنے درست رکھنے. اشارے سباب اہل سنت کے نزدیک جائز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان سے ثابت ہے، اور بہت سی اس موضوع پر علماء نے احادیث جو ہے وہ لکھی ہے. میں ایک ہی حدیث پاک آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. بڑی طویل حدیث ہے کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین یعذبان فقال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فقال لا یستنجر من البول واما الاخر فقال یمشی بالنمیمۃ ثم اخذ جریرۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غر فی کل قبر واحدۃ وقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قبرستان سے گزر ہوا. گزرے آپ، صحابہ کرام ساتھ تھے. آپ نے دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. آپ رک گئے، فرمایا میرے غلاموں ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، نبی کے دو کان، ہمارے بھی دو کان، ہم بھی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، معاذ اللہ نبی بھی نہیں رکھتا.
لیکن صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا. حضور نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے نہیں عرض کی حضور ہم نہیں دیکھ سکے آپ کیسے دیکھ سکے. معلوم ہوا صحابہ کا یہ ایمان تھا اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے زمین کے اندر بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عذاب قبر ہو رہا ہے اور عذاب قبر صرف ہو نہیں رہا، تاجدار مدینہ نے یہ بھی بتا دیا کس سبب سے عذاب ہو رہا ہے. اللہ ما احدهما فكان لا يستنج من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. آپ نے کہا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کیا کرتا تھا. آج یہ دونوں کام ہمارے معاشرے میں 100 نہیں تو 90% میں یہی بیماری پائی جاتی ہے. جب سامنے آئیں گے ماشاءاللہ حاجی صاحب کیا بات ہے، آپ بڑی عزت سے ملیں گے، چائے پلائیں گے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر استقبال کریں گے. جب باہر جا کر کہیں گے بڑا فراڈی ہے اس سے بچ کر رہنا. اس کی آپ نے عزت خراب نہیں کی، اپنے لیے قبر کا عذاب اکٹھا کر لیا. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا پہلے تو نالی پر کھڑے ہو کر کرتے تھے نا، اب یورپ نے ہمیں تہذیب دے دی ہے، نیا تمدن دے دیا ہے، نئی ثقافت دے دی ہے. اب موٹر وے پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا انتظام موجود ہے، نہ پانی نہ ٹیشو کچھ بھی نہیں. پیشاب کے چھینٹے ان سے عذاب قبر ہو رہا ہے. لہذا یہ جو لوگ نالیوں پر بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں نا، اللہ کا واسطہ ہے کوئی ٹیشو استعمال کر لیا کریں، پتھر استعمال کر لیا کریں، اپنے آپ کو بدلے، اپنے لیے عذاب قبر اکٹھا نہ کریں. اور پھر دیکھیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو مشکل میں دیکھیں اور دستگیری نہ فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلے جاتے نا جی، چلے جاتے دستگیری نہ فرماتے. ثم اخذ جريرة رطبة فشقها بنصفين. آپ نے درخت سے ایک تار ٹہنی لے لی، اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ثم غرز في كل قبر واحدة. آپ نے ایک قبر پر گاڑ دی، دوسری قبر پر گاڑ دی، اور فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں کر رہیں گی اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، اللہ اس کے سبب ان قبر والوں سے عذاب کو موقوف فرما دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. قبر والوں سے عذاب موقوف ہو جائے گا. اب خود سوچیں، جس قبر پر درخت کی تار ٹہنی اللہ کی تسبیح بیان کرے اس سے عذاب قبر موقوف ہو جاتا ہے، تو جس قبر والے کی اولاد الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن باپ کی بخشش کے لیے پڑھے، اس کی قبر پر کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. لیکن اولاد کب پڑے گی؟ اولاد کب دعائیں مغفرت کرے گی ہمارے لیے؟ جب ابا جی فجر کی نماز کے بعد سیر میں بیٹھ کر اونچا سورہ یاسین پڑھے گی. سبحان اللہ. ماں ناشتے سے پہلے قرآن کھول کر سورہ یاسین پڑھے گی. اولاد کو پتا چلے گا ابا جی کیوں پڑھ رہے ہیں. بیٹا میرے ابا جی فوت ہو گئے، تیرے دادا جی فوت ہو گئے، ہر روز میرا معمول ہے سورہ یاسین پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں.
اولاد کو پتا ہوگا باپ مر جائے تعلق ختم نہیں ہوتا، اولاد کے فرائض میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ حضور نے فرمایا نا انقطع عملہ الا من ثلاث، بندے کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن 3 اعمال باقی رہتے ہیں، یا اپنے پیچھے علم چھوڑ گیا جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے، یا کوئی رفائی کام کرا گیا، مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، گلی بنوا گیا، قبرستان کی جگہ دے گیا، ڈسپنسری بنوا گیا، کنواں کھدوا گیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ اسے اجر و ثواب دیتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اور اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں نیک اولاد وہ ہے جو ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ لیکن اولاد کب کرے گی؟ جب ابا جی بچے کی تعلیم و تربیت کریں گے۔ لیکن باپ زمینوں پر بچے کو لے جائے اور اشارہ کرے اپنی لاٹھی سے، بیٹا یہ سارے کئی ایکڑ ہمارے ہیں، بیٹا ان ایکڑوں میں گھسنے دیتا کسی کو نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے ابے کی ہے، کہ میں اس کا وارث ہوں۔ اگر ابا جی یہ بھی ساتھ تلقین کرے نا، بیٹا یہ میں اپنے باپ اجداد کے لیے قرآن پڑھتا ہوں، جمعے والے دن قبرستان جایا کریں، مہینے بعد جایا کریں، 2 مہینے بعد جایا کریں، ماں باپ کی قبر کو صاف کریں، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھیں، وہاں وقت گزاریں، اولاد کو پتا ہوگا کہ قبروں پر بھی آیا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے ایک فوت ہو گیا اور جمعے والے دن اگر وہ سورہ یاسین پڑھ کر ان کی بخشش کی دعا کرے، اللہ ان کی بخشش بھی فرماتا ہے، پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں چونکہ ہمارا رواج عجیب ہوتا جا رہا ہے، سب کام بناوٹی، سب کام بناوٹی ہوتا جا رہا ہے۔ ساری زندگی ماں باپ کو نہیں پوچھا، باپ کی خبر نہیں لی، ماں کی خبر نہیں لی، ماں کے ہاتھ میں بکریاں چراتی چراتی مر گئی، بیٹا اسلام آباد کی شاہراہوں میں اور بڑے بڑے عالیشان مکانات میں رہتا رہا، اور جب مر گئی تو دوستوں کو بلا لیا، انواع و اقسام کے کھانے لے آئے، اور جی بڑے افسر صاحب کی ماں مری ہے، کئی قسم کے کھانے ہوں۔ ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں، وہ گجر خان چلے گئے وہاں ختم کل پر، تو بیٹوں نے طرح طرح کا فروٹ لا کر رکھ دیا، وہ بڑے منہ پھاٹ تھے، انہوں نے کہا اگر اتنا فروٹ ماں کو کھلاتے تو وہ 5 سال اور زندہ رہ جاتی، جو آج جو خرچہ ماں کے جانے کے بعد کیا ہے، یہ زندگی میں اس کی خدمت کرتے، زندگی میں کھلاتے، زندگی میں اس سے دعائیں لیتے، اللہ تجھے رزق بھی زیادہ عطا کرتا، ماں کا سایہ بھی تجھ پر قائم دیر تک رہتا۔ آج ماں باپ چلے جائیں، اور دیہاتوں میں تو پھر کچھ امن ہے، شہروں میں تو ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کا تعلق ہی نہیں، نہلائے بھی مولوی صاحب، جنازہ بھی مولوی صاحب پڑھائے، ختم بھی مولوی صاحب پڑھے، چیلم بھی مولوی صاحب، خود حضرت صاحب گھوم رہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جو دعا کرتے ہیں نا آپ، یہ پہلا حق آپ کے غریب رشتہ داروں کا اور علاقے کے غریب لوگوں کا، ان کو دیں۔ ہمارے ہاں تیجا، چیلم، جمعرات یہ تو اب رواج بن گیا، غریب گھر کی دہلیز سے باہر ہے، جس کے
دکھانے سے آپ کے والدین کو ثواب ملنا. ہم چودھری ملک وڈیرے سردار پیر مولوی سارے آگے آ گئے، یہ آپ کا لے آپ کا ہے. بچے کا تو غریب کھائے گا نہیں، پہلا حق غریب کا. ثواب غریب کو کھلانے سے ہے، امیر کو کھلانے سے ہوگا، لیکن وہ کھانا جہاں جس دسترخوان پر غریب نہ آ سکے، اعلیٰ حضرت نے تو ایسے جرم کرنے سے منع فرمایا. اللہ یتیموں کا مال ہے، بچے چھوٹے ہیں، لاکھوں روپے رشتہ دار لگا دیتے ہیں، اور جی جانے والے کا ہم نے تیجا کیا ہے، چیلم کیا ہے، اتنے لاکھ روپے خرچ ہو گیا. بھائی جو اس کے وارث ان سے بھی پوچھا ہے، ان یتیموں سے پوچھا ہے؟ اگر وہ بچے ہیں نہ سمجھ ہیں تو تمہیں اپنے بھائی کی، چاچے کی، مامے کی اتنی فکر ہے تو اپنے جیب سے لگاتے ہوئے کیوں موت پڑتی ہے؟ اپنے جیب سے لگاؤ نا. یتیموں کے مال کو اڑا کر قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، اپنے طور طریقے ہمیں بدلنے پڑے گے، اسلام کے مطابق چلنا پڑے گا. اور رہ گئی یہ بات کہ ایک طویل لسٹ لائی جائے، طویل لسٹ، اتنے لاکھ مرتبہ درود شریف، اتنے لاکھ مرتبہ یہ وہ، اور بعض لوگ تو ویسے ہی آ کر کہہ دیتے ہیں اللہ کی پناہ. توبہ توبہ، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ایک صاحب میرے پاس جمعہ پڑھتے تھے تو ربیع الاول شریف میں میرے پاس تشریف لائے، وہ بھی سید بادشاہ تھے. کہنے لگے جی وہ لڑکے بھیجے نا، میں نے 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھوانا ہے. میں نے قاری صاحب کو کہا جی آپ حساب لگائیں کہ 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ کتنے بچے بنیں گے؟ انہوں نے حساب لگایا، انہوں نے کہا جی یہ 150 بچہ ہو، اتنے گھنٹے پڑھے تو تب جا کر ہوگا. اس نے کہا آپ کمال کرتے ہیں شاہ صاحب، میرے گھر میں پچھلی دفعہ 15 لڑکے آئے تھے، وہ آدھے گھنٹے میں پڑھ کر چلے گئے. میں نے کہا آپ ماشاءاللہ صاحب عقل ہے، فہم و فراست ہے، گھڑی ہاتھ میں رکھ کر پڑھ لیں 1 منٹ میں کہ آپ کتنی دفعہ 1 منٹ میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کو ملٹی پلائی کرتے رہیں. اگر 15 آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتے تو پھر میرے پاس آ جانا. رب کی ذات تعداد کو نہیں دیکھتی، وہ خلوص کو دیکھتی ہے، وہ خلوص کو دیکھتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر ہوتا ہے، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا، چلے گئے، کام کیا اپنا، واپس دوسرے دن اسی راستے سے گزرے، دیکھا آج اللہ کی نعمتوں میں کھیل رہا. آج اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، کل تک تیرے عذاب کا مستحق تھا، آج تیری نعمتوں میں کھیل رہا ہے. جبریل امی حاضر ہو گئے، کہا اللہ کے نبی رب فرما رہا ہے کہ بندہ بڑا گناہگار، شیاکار، بد کردار تھا، اس کا معاملہ وہی ہونا تھا جو کل آپ نے دیکھا ہے. لیکن بات یہ ہے آج اس کے 4 سالہ بچے کو اس کی بیوی جب لے کر استاد کے پاس گئی اور استاد نے سبق شروع کروایا اور کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رب فرماتا ہے جب اس کے معصوم بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے حیا آ گئی کہ اس کا معصوم بیٹا مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے، میں اس کے باپ کو عذاب دے رہا ہوں. اے اللہ کے نبی، رب نے اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ. اس لیے یہ مت خیال کیا کریں کہ جناب پورا قرآن پڑھا جائے تو تب ہی دعا قبول ہوتی ہے، وہ قبول کرنے والا ہے اور پہلا حق اولاد کا ہوتا ہے. چونکہ اب دیہاتوں میں بھی مدارس کھل گئے اور لوگ بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام نہیں، اولاد کا پہلا حق ہے، وہ پڑھے. وہ اکثر میں یہ بات
جہاں ایصال ثواب کی ہوتی ہے یہ کر دیتا ہوں. چونکہ میرا بھی ایک مدرسے کے ساتھ تعلق ہے، تو ایک دفعہ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، بڑی پرانی بات ہے، کچھ 20 سال ہو گئے ہوں گے. وہ ایک بندہ آ گیا، مجھے کہنے لگا یہ کل جو آپ نے بچے بھیجے نا یہ ٹھیک نہیں تھے، آج بڑے بڑے بھیجنے ہیں. تو 2 سپارے پورے پڑے، 2 سپارے. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. کون فوت ہوا؟ کہنے لگے میرے ابا جی فوت ہوئے. میں نے کہا آپ نے بھائی صاحب کتنا پڑھا ہے؟ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں پڑھا. میں نے کہا کتنا بدھو ہے، ابا تیرا ہے، تو نے کچھ نہیں پڑھا، جن کا کچھ نہیں لگتا ان سے 2 سپاروں کی توقع رکھتا ہے. ابا تیرا ہے، جائیداد تیری، لینڈ کروزر تیری، پلازا تیرا، گاڑی تیری، سب کچھ تیرا ہے، وارث تو ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے تجھے موت پڑتی ہے، تو خود پڑھنا. اپنے بچوں کو بٹھا، اپنی بیوی کو بٹھا، بھائی بیٹھ جاؤ. مربع اگر تمہارے ہیں تو یہ پہلا حق اولاد کا ہے کہ اولاد اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت کرے. لیکن اولاد کب کرے گی؟ جب ابا جی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے. اب دیکھیں نا ہمارا سارا زور جو ہے، میں انگریزی تعلیم کے کوئی خلاف نہیں، پڑھنا چاہیے، بہت ضروری ہے، لیکن کم از کم ہمارے مسلمان بچوں کو ناظرہ قرآن پاک آئے، نماز جنازہ آئے، نماز پڑھنی آئے، جنازہ پڑھانا آئے. اتنا کام تو ہم کر سکتے ہیں نا، یا نہیں کر سکتے؟ اگر 70 سال کے بابا جی، اکثر بابا جی صاحبان بھی کہتے ہو جی ہم نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا، تو میں کہتا ہوں بابا جی یہ جو ٹچ موبائل آپ چلا لیتے ہیں، یہ فیس بک آپ چلا لیتے ہیں، جو انگریزی نہیں پڑھا وہ بھی چلا لیتا ہے یا نہیں چلا لیتا؟ کیسے آ جاتی ہے جی؟ چلا لیتے ہیں نا. اب ایک آدمی نے ABC نہیں پڑھی، وہ فیس بک بھی چلا رہا ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہا ہے، ٹچ فون سارا انگریزی میں ہے وہ چلا رہا ہے. اس کا مطلب ہے اگر بندے کی توجہ ہو تو 70 سال میں وہ انگریزی بھی جان لیتا ہے، تو توجہ ہو تو قرآن بھی جان سکتا ہے. بے شک. قرآن پڑھا ہم نے نہیں، اور قصور ماں باپ کا ہے کہ ہمیں نہیں پڑھایا. چلو ماں باپ نے نہیں پڑھایا، اب اللہ نے توفیق دی ہے تو اب مولوی صاحب کے پاس آ جاؤ بیٹھ کے پڑھو. اس میں کون سی شرم ہے؟ دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں. دین کو سیکھنا پڑے گا، اور یہ بات یاد رکھنا نجات دین سیکھنے میں ہے. ہم یہ آپ کو نہیں کرتے آپ مولوی بن جائیں، بے شک نہ بنے، لیکن کم از کم اتنی بات تو ہونی چاہیے نا. آج اگر ایک دن امام صاحب نہ ہوں تو پیچھے ہم دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، بندہ ہی کوئی نہیں، نماز کون پڑھائے؟ آتی نہیں. سارے نماز پڑھنے والے 70 سال ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا نہیں سکتے. یہ قصور کس کا ہے؟ یہ تو انگریز نے ہمارے خلاف ایک سازش کی. مدارس و مساجد جو ہیں ان کے محراب و منبر کو محکوم کرنے کی سازش کی، اور ہماری قوم نے اس کا بھرپور ساتھ دیا. یہ تو انفاق کا کش جو علماء ہیں ان کی قدر کیا کریں. آج کے دور میں یہ ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے. جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں لکھا اگر پاکستان میں مدارس نہ ہوتے تو ہمیں جنازے اور نکاح کے لیے بھی کوئی مولوی نہ ملتا. آج اولاد کی تربیت کریں. ایک وقت مجھ پر بھی آنا ہے، آپ سب پر بھی آنا ہے، موت اٹل حقیقت ہے. آخر میں یہی قرآن کام آنے والا ہے. لیکن جب پاس کوئی پڑھنے والا ہوگا، کلمات خیر کہنے والا ہوگا، تب بات بنے گی. اور یہ اپنا معمول بنا لیں، جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرے، چاہے گاڑی پہ ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، اور کچھ نہیں تو درود پاک پڑھ کر اس کی بخشش کی دعا ضرور کیا کریں. یہ اپنا معمول بنا لیں. وہ اس لیے کہ اس قبر میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، ہم بھی دعاؤں کے محتاج ہوں گے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک واقعہ علماء نے لکھا کہ آپ کے پاس ایک عورت حاضر ہو گئی، کہنے لگی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے.
قبر کے حالات کے متعلق میں جاننا چاہتی ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحاکم التکاثر جو سورت ہے یہ 11 مرتبہ پڑھنی، باوضو ہو کر درود پاک پڑھتے ہوئے سو جانا، اللہ آسانی پیدا فرمائے گا، کرم نوازی ہوگی۔ بڑھیا کام میں بڑی سچی تھی۔ آج کل تو لوگ اگر کہو نا درود شریف پڑھو، نہیں جی تویز نہیں، کیونکہ پڑھنے والا کام ہم نے نہیں کرنا، اور بھائی نفل پڑھ تویز نہیں، استخارہ کر کے بتائیں۔ اچھا تویز 1 لاکھ کا بھی لینے کے لیے تیار ہے، لیکن درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تعویذ کے لیے تیار ہے۔ تعویذ پر حق ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن یہ گلی گلی محلے محلے میں جو تعویذ مل رہا ہے اس کو میں نہیں مانتا، اس کو میں نہیں مانتا۔ محبوبہ آپ کے قدموں میں یہ کوئی تعویذ نہیں، یہ کوئی تعویذ نہیں، سمجھ آئی؟ یہ کوئی تعویذ نہیں ہے۔ بہو کو کنٹرول کرنا، ساس کو کنٹرول کرنا۔ وہ شبیر شاہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے برکت کیسے پیدا ہو؟ مزدور 1000 روپے کما کر شام کو گھر آتا ہے، 500 ماں کو دیتا ہے، 500 بیوی کو دیتا ہے، صبح ہوتی ہے بیوی بھی نجومی کے پاس چلی جاتی ہے، تعویذ فروش کے پاس چلی جاتی ہے، اور ماں بھی چلی جاتی ہے، 500 ایک دے آتی ہے، 500 دوسری دے آتی ہے، ایک بہو کے لیے تعویذ لے آتی ہے، ایک ساس کے لیے تعویذ لے آتی ہے۔ پیر صاحب کا کام چل رہا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ عمل کرنا، اس نے عمل کیا۔ جو خواب رات کو دیکھا نا، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ میری بیٹی کو عذاب ہو رہا ہے، صبح ہوئی پھر آپ کی بات کہا حضور رات کو بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، آپ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا صدقہ و خیرات کر، اللہ سے مغفرت کی دعا کر، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرمائے گا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے رات کو میں سویا تھے جو اللہ کے ولی، رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، اللہ اکبر، جنت میں چل رہا ہوں۔ چلتے چلتے میں محلات کے سامنے سے گزرا، ایک محل کے سامنے سے گزرا، دروازہ کھلا ہے، اندر تخت لگا ہوا ہے، حسین و جمیل لڑکی نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے، اور مجھے کہتی ہے شیخ مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں تجھے جانتا۔ وہ کہنے لگی میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جس نے کل آپ سے مسئلہ پوچھا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا اور تیری ماں نے تو کہا تجھے عذاب ہو رہا ہے، تو جنت میں۔ اس نے کہا میری ماں نے سچ فرمایا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ کل ایک اللہ کے بندے کا قبرستان سے گزر ہوا، گزرتے گزرتے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھ کر اس نے ہماری بخشش کی دعا کی۔ اس ایک کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا۔ سبحان اللہ، تو یہ اپنا یہ جب سے میں نے واقعہ یہ فضیلت درود شریف کا ایک کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا تھا، تو بڑا تو میں اب کوشش کرتا ہوں کہ جس قدر کے پاس سے بھی گزرے دعا کریں۔ کل اسی دعا کے ہم بھی محتاج ہیں۔ یہ قبر کی منازل جو ہیں بڑی مشکل منازل ہیں، اور یہ بھی اپنا معمول بنا لیں۔ ضروری نہیں زیادہ اللہ کی راہ میں دیں تو تب بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ وہ مالک ہے نا جس کو جتنی توفیق دی ہے۔ 10 روپے کی توفیق ہے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں 10 روپے خفیہ دیں، غریب رشتہ داروں کی مدد کریں۔ اللہ نے پیسہ دیا تو غریب رشتہ دار کو بڑا حق ہے۔ آج ہم لوگوں کی اکڑ خانیاں ہو رہی ہے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، اس نے شادی میں مجھے بعد میں پوچھا تھا، اس نے ایسے کیا، لہذا اب میں نے اس کا حق ادا نہیں کرنا، میں نے اس کی مدد نہیں کرنی، اب اسی کے پاس جائے جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ ایسا کرنے سے شاید اس کو تو کچھ نہ ہو، لیکن ہم حقوق العباد جو ہیں انہیں پورا نہیں کر رہے، اور روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی
تربیت کریں. آج خود قرآن پڑھیں. جو قرآن نہیں پڑھا ہوگا سیکھے. جب تک سیکھ نہیں سکتا درود پاک پڑھے, سبحان اللہ کہے, الحمدللہ کہے, اللہ اکبر کی تسبیح پڑھے, اور اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے. باقی یہ ضروری نہیں کہ کھانا پکے تو تب ہی رب دعا قبول کرتا ہے. یہ بھی لوگوں کو بڑی غلط ہے. پکایا کچھ نہیں نہ پکاؤ. بعد کا بندہ بلانے کی بھی ضرورت نہیں. گھر کے 5 بندے خود ہی بیٹھ جاؤ, درود پاک پڑھو, جو آتا ہے پڑھ کر. پنجابی میں آتا ہے پنجابی میں دعا کرو, اردو میں آتی ہے اردو میں دعا کرو, عربی میں آتی ہے عربی میں دعا کرو. رب سب زبانیں جانتا ہے, ساری زبانیں وہ جانتا ہے, وہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ دعائیں مغفرت ابا جی کے لیے قرآن پڑھا ہے تو بس کسی اور کے لیے دعا نہیں کرنی, کہیں ثواب کم نہ ہو جائے. کم نہیں ہوتا, وہ بڑے خزانوں کا مالک ہے. کوئی کم نہیں ہوتا, وہ بڑے خزانوں کا مالک ہے. یا اللہ اسے قبول فرما. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں, یا اللہ اس کے تو خیر سب کی بخشش فرما دے, ان انبیاء کے تو خیر ان کی بخشش فرما دے. اس لیے اس بات کا اہتمام جب ہم اپنے گھروں سے کریں گے تو تب معاملات آگے ہیں. باقی رہتی بات اب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی بھی بات ہونی چاہیے. بے شک بے شک. سب سے بڑی تبدیلی تحریک لبیک پاکستان لائی ہے. بے شک بے شک. ہماری جماعت سیاسی ہے, ہم سیاست کو مسجد میں لے کر آئے یا نہیں آئے؟ مسجد میں لے آئے نا. حالانکہ لوگ تنگ ہیں بڑے, مولوی مسجد میں سیاسی باتیں کرتے ہیں, لیکن وجہ بتاؤں, ہماری وہ سیاسی جماعت ہے کہ اس کا جلسہ ہو تو آپ باوضو ہو کر تشریف لاتے ہیں. نون لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی کے جلسے میں آپ کبھی باوضو نہیں گئے. لبیک کے جلسے میں جب بھی آئیں گے آپ باوضو ہوں گے. ہاں, ڈول کی تھاپ پہ آپ ڈانس کریں گے یا دنیا داروں کے نعرے لگائیں گے. لبیک کے جلسے میں آئیں گے باوضو ہوں گے, جب بھی نعرہ لگے گا تاجدار مدینہ کا نعرہ لگے گا. تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان صرف آپ کی دنیا سنوارنے کی بات نہیں کر رہی, سیاسی میدان میں ہونے کے باوجود لوگوں کی آخرت سنوارنے کی بات بھی کی جا رہی ہے. آپ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اجر و ثواب ہو رہا ہے. اس محفل کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ باوضو بیٹھے ہیں, اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے بڑی اور تبدیلی کیا ہو سکتی ہے؟ اگلی تبدیلی بتاؤں, جو ہمارے نوجوان ساتھی رات ساری انڈیا کی فلمیں دیکھتے تھے, جب لبیک کے ساتھ وابستہ ہوئے دن رات امیر المجاہدین کے خطابات اپلوڈ کر رہے ہیں. حضور کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, آل بیت کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, صحابہ کرام کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, ختم نبوت کے تحفظ کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے بڑی تبدیلی اور کیا چاہتے ہیں؟ تبدیلی کے دعوے دار بہت ہیں, لیکن تبدیلی تحریک لبیک پاکستان لا رہی ہے اور انشاءاللہ لائے گی. انشاءاللہ. لوگوں کو بڑی جلدی ہے, ہمیں کوئی جلدی نہیں, ہمیں کوئی جلدی نہیں. ہم لولی لنگڑی حکومت نہیں لینا چاہتے, ایسی حکومت نہیں لینا چاہتے کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہ ہو. تحریک لبیک پاکستان جب اقتدار میں آئے گی تو پوری قوت کے ساتھ پوری قوت نافذہ کے ساتھ اقتدار میں آئے گی. اوپر سے لے کر نیچے تک ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو فرمان تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا وزیر اعظم جاری کرے گا منو ہن اس پر فوراً عمل نہ ہو. تبدیلی اوپر سے آئے گی انشاءاللہ. اور ایک اور تبدیلی کی بات بتا دوں, ہمارے قائد محترم کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ 7 سٹار ہوٹل میں بھی ہو سکتی تھی, ہو سکتی تھی یا نہیں؟ ایسے ایسے امیر مجاہدین کے دیوانے و اشاق موجود تھے, ایک اشارہ کرنے کے لیے تھی. ہاں بھائی 7 سٹار سرینا ہوٹل اسلام آباد میں ہے, بک کرا دو, ہم نے امیر کی شادی کرنی ہے. ہوتی یا نہ ہوتی؟ قربان جائیں. پھر امیر نے کہا کہ اگر ختم نبوت کا
کانفرنس مسجد میں ہوتی ہے تو امیر کا نکاح بھی مسجد میں ہی ہوگا. اور اس سے بڑی بات ابھی میاں صاحب کے نواسے کی شادی ہوئی, نون لیگ والوں کو بلایا انہوں نے, باہر سکورٹی کھڑی تھی, اندر نہیں جاننا بھائی. زرداری صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی, کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن نہیں گیا, ہائے کرونا اندر نہ آ جائے. ہمارے قائد کو حکومت نے کہا بھی کرونا SOPs ہیں, انہوں نے کہا نہیں, جان جا سکتی ہے لیکن جو ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم ان سے جدا نہیں رہ سکتے. یہ تبدیلی غریب کو ایک راستہ دیا ہے انہوں نے کہ جہیز کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے, وانڈش ہو تو تب بھی شادی ہو سکتی ہے. یہ نہیں انواع اقسام کے کھانے ہوں تو پھر بندہ کہے بڑے لوگوں کی شادی ہوتی ہے, نہیں, سنت کے مطابق انہوں نے شادی کی. انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یہی مشن لے کر میدان عمل میں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, آج وہ لوگ جنہوں نے بلے پر مور لگائی آج وہ شرمندہ ہیں, لیکن جنہوں نے کرین پر مور لگائی ان کا سر فخر سے آج بھی بلند ہے. کوئی شرمندگی نہیں, ساری زندگی ہار جائیں, لیکن یہ بات ہمیں پتا ہے روز محشر جب سارے ہاریں گے ہم اس وقت کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم نے ووٹ حضور کے نام پر رکھا ہوا, حضور کے نام پر دیا ہے, آئندہ بھی دیں گے, اور مرتے دم تک حضور کے نام پر ووٹ دیں گے انشاءاللہ. کسی دنیا دار سے کوئی تعلق نہیں. گلی نالی بجلی سڑک یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. یہ بات یاد رکھنا, قوم کو نظریاتی بنانا ہے, نظریاتی. مال جیتنا کوئی مسئلہ نہیں, قوم کو نظریاتی بنا دے. پاکستان کا وڈیرا جاگیردار اور سرمایہ دار اس لیے لبیک کے خلاف ہے, وہ جانتے ہیں کہ لبیک غریب اور متوسط طبقے کو اوپر لا رہی ہے. بے شک. ہمارے راولپنڈی میں کینٹ بورڈ کا الیکشن ہوا ہے, ٹکٹ 1 کروڑ روپے میں بکا ہے. جس آدمی نے 1 کروڑ کا ٹکٹ خریدا ہے, 2-4 کروڑ اوپر لگایا ہے, وہ 5 کروڑ میں پہلے اپنا پورا کرے گا یا آپ کا لگائے گا؟ ہمارے لوگ بڑے سادے, انہیں درد یہ ہے کہ کہیں چھولے بیچنے والا ہے, کہیں ریڑھی لگانے والا ہے. جو لوگ الیکشن لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے, لبیک نے ٹکٹ دے کر بڑے بڑے سرداروں کے مقابلے میں انہیں لا کر کھڑا کر دیا. نوشہرہ پمپی کے اندر ہمارے ساتھیوں نے خان بھائی کو ٹکٹ دے دیا, وہ چھولے بیچنے والا تھا. باقی جماعتیں ساری ہمارا مذاق کرتی تھی, لا جی چھولے بیچنے والا لبیک کا امیدوار ہے, یہ بھی جیت سکتا ہے, نہیں جیت سکتا. اللہ کی شام دیکھے, جب شام کو رزلٹ آیا سارے ہار گئے, چھولے بیچنے والا جیت گیا. صاحب حضرات نے محنت کر لی ہے, تمام علماء کے پاس جائیں, تمام مشائخ کے پاس جائیں. ہمارا کام ہے دستک دینا, کوئی آئے نہ آئے اس کی مرضی, یہ اس کی مرضی ہے. لیکن روز قیامت کسی شخص کے پاس یہ عذر نہیں ہونا چاہیے, یا اللہ مجھے تو لبیک والوں نے کہا یہ کرتے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا, یہ عذر کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میرے تحریکی ساتھیوں, ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے, ہمیں بڑی تربیت کی ضرورت ہے. ہم نے اس پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے. 1 دفعہ پیغام دیں, 2 دفعہ دیں, 3 دفعہ دیں, 4 دفعہ دیں, جب بندہ ملتا رہے اسے یہ پیغام دیتے رہنا ہے. ایک وقت ضرور آئے گا
اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا اور وہ بھی لبیک کا پرچم تھام کر میدان عمل میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان آپ لوگوں کی اپنی جماعت ہے، یہ غرباء کی، متوسط طبقے کی، ان کی جماعت ہے اور شمع رسالت کے پروانوں کی جماعت ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے ہمارا جرم کیا ہے؟ نہ ہم فوج کے خلاف ہیں، نہ پاکستان کے خلاف ہیں، نہ اسلام کے خلاف ہیں، پرچے ہم پر، گولیاں ہمیں ماری جا رہی ہیں، جیلوں میں ہمیں بند کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑے بڑے جرم باقی جماعتیں کر کے گئیں۔ اگر آپ باریکی سے دیکھیں ہمارا جرم ایک ہی ہے اور وہ یہ جرم ہے کہ ہم مرزائیت کے خلاف ختم نبوت کا عالم لے کر جو ہے وہ میدان عمل میں ہیں۔ مرزائیوں کو تکلیف یہ ہے کہ وہ تو اسمبلی کے اندر سے جان چھڑوا رہے تھے، قانون تبدیل کروا رہے تھے کہ جو مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اس کے اگر کسی نے پل باندھا ہے، رکاوٹ ڈالی ہے، اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے کہ وہ امیر مجاہدین کے مزار پر کہ جنہوں نے میدان عمل میں آ کر اس سارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ جب تک سورج چاند رہے گا بجلی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا بجلی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا بجلی تیرا نام رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے میری آپ حضرات سے میری التماس ہے کہ آپ حضرات تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں۔ 72 سال 73 ہو گئے، آپ ہر جماعت پر اعتماد کر رہے ہیں نا، اور دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے صرف پروپیگنڈے ہیں۔ وہ جی مولوی ملک نہیں چلا سکتے، ہم نے کب کہا آپ سب مولویوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں؟ آپ کے تلگام کیوں مفتی صاحب تلگام میں کوئی عالم دین تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ ہمارے پنڈی میں ایک علامہ شفیق قادری صاحب کو ہم نے زبردستی کھڑا کیا، وہاں پہ امیدوار اور کوئی نہیں ملا، تو ہم نے کہا آپ کھڑے ہو جائیں۔ باقی پوری پنڈی میں ایک مولوی بھی ہم نے نہیں کھڑا کیا الیکشن میں۔ سارے عام لوگ ہیں، آپ کیسے لوگ ہیں؟ ہم چاہتے ہیں آپ آئیں، لیکن جو اسمبلی میں جائے وہ یہ نہ کہے ہائے آج ہم نے نبوت پر بولا تو جماعت کی طرف سے شو کا نوٹس آ جائے گا، ہائے فنڈ بند ہو گئے تو میرے ووٹر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ جو لبیک کے ٹکٹ پر جائے گا وہ کہے جان چلی جائے لیکن ختم نبوت پر میں نے بالکل پیچھے ایک قدم بھی نہیں ہٹنا۔ آخر میں حضرت علامہ حفیظ الرحمان صاحب کا اور بالخصوص برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عثمان سیفی صاحب ڈویژنل ناظم اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے وساطت سے یہاں حاضری کا موقع ملا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ بانی مسجد اور جن احباب کے لیے یہ تقریب منعقد ہوئی سارے ثواب کے لیے اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔